اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیدار بخش کلام ہے بادشاہ کریم حضرت صحیح سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیت حلق کو جسمانی مشقت سے طاعت حاصل ہوتی ہے اور عارفوں کو اپنا وجود ترک کرنے سے بندگی حاصل ہوتی ہے۔ الغرض یہ کہ جس وقت تمام ارواح کن فیکون سے ظاہر ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خاموش قدرت سے آواز دی، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ آواز دے کر کہا تو تمام ارواح نے آواز ازلی اور فیض فضلی سے قالوا بلا، یعنی ہاں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے دائیں ہاتھ سے بہشت کو راستہ کیا اور دنیا کو بائیں طرف سے راستہ کیا، اور توحید معرفت انوار دیدار کو ارواح کے سامنے لا کر بہشت کی طلب کے لیے بہشت کی جانب لب کی، اور طالب دنیا کے پاس پہنچا، اور طالب مولا فقراء عین بعین دید بادید کے روبرو پہنچ گیا۔ ارشاد خداوندی ہے، اللہ انہیں دوست نہیں رکھتا اور وہ لوگ اللہ کو دوست رکھتے ہیں۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی کا مقصد پا لیا، مقصد حاصل کر لیا اور شناخت کے ساتھ شناخت کر لی۔ حدیث: اللہ تعالیٰ اپنی شان میں ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا۔ حدیث شریف: جس نے دنیا کو طلب کیا وہ دنیا کا طالب ہے، جس نے عقبہ طلب کی وہ عقبہ کا طالب ہے، جس نے مولا کو طلب کیا وہ مولا کا طالب ہے، اور جس نے مولا کو طلب کیا اس کے لیے ہر شے ہے۔ یہ ہیں مراتب اس عظیم ہستی کے، جس کی نہ بہکی نظر اور نہ بڑی حد۔ فقیر اولیاء کے نصیب میں یہ آیت شاہد ہے اور انہیں بولتا اپنے نفس کی خواہش سے، ایسے فقراء کے لیے مرحبا اور خوش آمدید ہے۔ بیت خود سے بے خود ہو گیا، اپنے میں کوئی خواہش نفسانی نہ رہی، عاشقوں کو ان مراتب سے لقا ہو گیا۔ جس کسی کا وجود تصور اس میں اللہ ذات کے ساتھ نورانی ہو گیا، اس کی ہر بات قرب الہی سے حضوری کا مرتبہ رکھتی ہے۔ یہی ہے کہ لسان الغیب سیف اللہ رحمانی ذوالافکار ربانی، جس کسی کا وجود اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور سے روشن ضمیر اور چمکیلا ہوا، اس کی ہر بات مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ذکر مذکور کا درجہ رکھتی ہے۔ جو کوئی فنا فی شیخ کے تصور میں آتا ہے، شیخ کی صورت بھی زندہ ہو کر زبان کھولتی ہے اور دونوں جہان کا نظارہ اس کو پوچھتے ناخن پر دکھاتی ہے۔ اگر باطنی راہ میں تصرف کنج و دولت دارین حاصل کرنا نہ ہوتی اور معرفت توحید الہی میں وصال نہ ہوتا تو سالکین راہ ہمیشہ گمراہ و پریشان ہو جاتے، کہ جس طرح کہ قاعدہ علم ظاہر ہے اسی طرح قاعدہ علم باطن بھی ہے۔ تحصیل علم کی فضیلت کے لیے 14 علموں کی ضرورت ہے اور اس کی تمامیت کے 30 سال درکار ہیں، اور باطن میں معرفت توحید کے لیے 1,70,000 بلکہ بے شمار علموں کی حاجت ہے۔ اس میں اللہ ذات کے تصور علم حاضرات سے تمام باطنی اور ظاہری علم منکشف ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے علم میں رب جلیل کے ساتھ ہم جلیس ہونے کے لیے تحصیل علم کی مکمل تاثیر۔